کیٹی حمان کے کمرے میں آ کر چاندی کی شاندار کرسی پر بیٹھ گئی۔ حمان اس کے سامنے دوسری کرسی پر بیٹھا تھا۔ اس نے کہا کہ اب بتاؤ، اس طلسمی شعاع والے اوزار کا کیا راز ہے؟ کیٹی نے کہا، اس طلسمی اوزار میں نے ایک خاص چلا کر خلائی شعاعیں بند کر دی ہیں۔ یہ شعاعیں ہر شے کو تباہ کر دینے کی طاقت رکھتی ہیں۔ مجھے وہ چلا بتاؤ، اس کے منتر اور اشلوک بتاؤ، حمان نے کہا۔ کیٹی بولی، میری ایک شرط ہے۔ جلدی بتاؤ، حمان بولا۔ کیٹی نے کہا کہ منتر بتانے کے بعد تمہیں میرا طلسمی پستول مجھے واپس کر دینا ہوگا۔ حمان گڑگڑایا، جب تک میں خود منتر پڑھ کر چلا کر اس جیسا دوسرا طلسمی اوزار تیار نہیں کر لیتا، تمہیں تمہارا طلسمی پستول نہیں ملے گا۔ کیٹی سمجھ گئی کہ یہ شخص یوں ہی اسے اس کا پستول نہیں دے گا۔ اس نے کہا کہ اچھا، مجھے منظور ہے حضور۔ تو اب میں آپ کو وہ طلسمی منتر بتاتی ہوں جس کا چلا کرنے کے بعد آپ خود خلائی شعاعوں والا اوزار تیار کر سکیں گے۔ کیٹی نے تو یوں ہی جھوٹ موٹ اسے 10-12 اوٹ پٹانگ سے اشلوک بتائے، جو سب کے سب حمان نے ایک تختی پر لکھ لیے۔ کیٹی نے کہا، حضور، یہ چلا آپ کو 1 مہینے تک کرنا ہوگا۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ ہر روز آدھی رات کو دریا کنارے جا کر زمین میں آدھے دنس جائیں گے اور یہ اشلوک 1000 بار پڑھیں گے۔ 1 مہینے کے بعد آپ کے سامنے ایک جن ظاہر ہوگا جو آپ پر پھونک مار کر آپ کے اندر ایسی طاقت بھر دے گا کہ آپ جس چیز کو چاہیں گے اسے خلائی پستول بنا سکیں گے۔ حمان نے کہا، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ طاقت تم میں بھی ہے اور تم جس شے کو چاہو پستول بنا سکتی ہو۔ کیٹی نے جلدی سے کہا، نہیں، مجھ سے دوسری بار چلا کرتے ہوئے تھوڑی سی غلطی ہو گئی تھی، مجھ میں یہ طاقت پیدا نہیں ہو سکی، اور پھر میں نے دوسری بار چلا کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی کیونکہ میرے پاس ایک طلسمی ہتھیار موجود ہے۔ حمان سوچنے لگا اور پھر بولا، کیٹی، میں آج سے یہ چلا شروع کر دوں گا، تم اس وقت تک میرے خاص محل میں رہو گی۔ یہ کہہ کر حمان چلا گیا۔ جانے سے پہلے وہ الماری میں سے کیٹی کا خلائی پستول نکال کر ساتھ ہی لیتا گیا۔ کیٹی سر پکڑ کر رہ گئی، کم بخت تو خلائی پستول ساتھ لے گیا تھا۔ کیٹی اٹھ کر باہر جانے کے لیے بڑھی تو دروازے پر 4 ہٹے کٹے غلاموں نے نیزے تان لیے۔ ایک نے کہا، حضور، وزیر کا حکم ہے کہ آپ اس کمرے سے باہر نہیں جا سکتی۔ کیٹی سمجھ گئی کہ حمان نے چلا ختم ہونے تک اسے یہاں قید کر دیا ہے۔ حمان اپنی خوابگاہ میں آ کر ٹہلنے لگا۔ اس نے سوچا کہ یہ کیٹی کوئی بڑی مکار اور چالاک جادوگرنی ہے، اس سے خطرہ ہے، یہ کسی وقت بھی اس کو شدید نقصان پہنچا سکتی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ حمان نے کیٹی کو ہلاک کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس کا خیال تھا کہ طلسمی اوزار یعنی خلائی پستول کا اس پر اثر نہیں ہوگا کیونکہ یہ اس کا طلسمی اوزار ہے اور نیلی شعاع اس پر اثر نہیں کرے گی، حالانکہ ایسی بات نہیں تھی۔ چنانچہ حمان نے کیٹی کو مارنے کے لیے یہ ترکیب سوچی کہ اسے قبرستان پہنچا کر لاشوں کے گڑھے کے پاس کسی پرانی قبر میں زندہ دفن کر دیا جائے، کیونکہ اس کی طلسمی کتاب میں لکھا تھا کہ اگر کسی جادوگر یا جادوگرنی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا جائے تو وہ اپنے جادو اور طلسم کے ساتھ ہی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ حمان نے اپنے خاص محافظ کو بلایا اور اسے ساری بات سمجھا کر کہا، اس لڑکی کو تم بے ہوش کر کر قبرستان رات کے اندھیرے میں لے جا کر کسی پرانی قبر میں دفن کر دینا۔ بے ہوشی کی دوا اس لڑکی کے کھانے میں ملا دی جائے گی۔ شام کو حمان نے اپنے طلسمی کمرے میں جا کر ایک خاص منتر پڑھ کر پانی کو دم کیا اور پی گیا۔ اس پانی کے پینے سے اب اس پر کوئی بے ہوشی کی دوا اثر نہیں کر سکتی تھی۔ اب وہ کیٹی کے پاس گیا اور اس نے کھانا طلب کیا۔ نوکر کھانا لے کر آگے، اس کھانے میں بے ہوشی کی دوا ملا دی گئی تھی۔ کیٹی نے حمان سے بالکل ذکر نہ کیا کہ اسے وہاں کیوں قید کر دیا گیا ہے۔ کیٹی بھی دل میں وہاں سے خلائی پستول لے کر فرار ہونے کی اسکیم تیار کر رہی تھی۔ کیٹی کے ساتھ چونکہ حمان خود بھی کھانا کھا رہا تھا، اس لیے وہ بھی کھانا کھانے لگی۔ کھانا کھانے کے بعد حمان نے بتایا کہ میں آج رات چلا شروع کرنے والا ہوں، کل آؤں گا۔ حمان چلا گیا۔ کیٹی اٹھ کر بستر کی طرف گئی تو اس کی ٹانگیں لڑکھڑا گئی اور وہ درم سے قلین پر گر پڑی۔ وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔
حمان دروازے کے پاس ہی کھڑا تھا۔ اس نے تالی بجائی۔ اس کا خاص محافظ پردے کے پیچھے سے نکل کر سامنے آ گیا۔ حمان نے کہا، تمہارا شکار بے ہوش پڑا ہے، اسے لے جاؤ اور جیسا کہ میں نے حکم دیا ہے ویسے ہی کرو۔ ایسا ہی ہوگا حضور۔ یہ کہہ کر محافظ خاص نے کیٹی کو اٹھایا اور محل کے آخری کمرے میں لے گیا۔ یہاں اس نے لکڑی کے ایک تابوت میں کیٹی کو بند کر کر کیلیں ٹھوک دیں، تابوت کو گھوڑے پر ڈالا اور رات کے اندھیرے میں شہر کے پرانے قبرستان کی طرف چل پڑا۔ قبرستان میں موت کا سناٹا طاری تھا، اندھیرا گپ تھا۔ محافظ خاص اپنے ساتھ ایک کدال بھی لیتا آیا تھا۔ اس نے ایک شکستہ سے چبوترے کے پاس ایک قبر کو دیکھا کہ وہ ڈہ چکی تھی۔ اس نے قبر کو کھود کر ایک گھڑا بنایا اور کیٹی کے تابوت کو اس میں ڈال کر قبر کو بند کر کر اوپر 10-12 پتھر رکھے اور گھوڑے پر بیٹھ کر واپس روانہ ہو گیا۔ محل میں آ کر اس نے حمان کو خوشخبری سنا دی کہ کیٹی کو قبرستان کی ایک قبر میں ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا گیا ہے۔ حمان بہت خوش ہوا۔ وہ آدھی رات کو چلا کرنے کے لیے جانے لگا تو اس نے طلسمی شیشے سے مشورہ لیا۔ منتر پڑھ کر طلسمی شیشے پر پانی کا چھینٹا مارا تو اس میں ایک دھندلا سا چہرہ نمودار ہوا۔ حمان نے اپنے چیلے کے بارے میں پوچھا تو اس طلسمی دھندلے چہرے نے کہا، حمان، اس عورت نے تمہیں جھوٹ موٹ کا چیلا بتایا ہے۔ وہ عورت جادوگرنی نہیں تھی، یہ خلائی پستول تھا۔ پھر وہ اصل میں ہے کون؟ حمان نے سوال کیا۔ دھندلے طلسمی چہرے نے کہا، یہاں تک میرا طلسم کام نہیں کرتا، یہ میں تمہیں بتا نہیں سکتا کیونکہ مجھے خود معلوم نہیں۔ طلسمی دھندلا چہرہ غائب ہو گیا۔ حمان کو کیٹی پر شدید غصہ آیا کہ اس نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ اب وہ خوش ہوا کہ اس نے بھی تو اس مکار عورت کیٹی کو زمین میں زندہ دفن کر دیا ہے۔ حمان نے چیلا کاٹنے کے خیال کو دل سے نکال دیا۔ اپنے خاص کمرے میں جا کر خلائی پستول کو ایک بار پھر غور سے دیکھا۔ اسے بڑی خوشی تھی کہ اتنی قیمتی خلائی پستول اس کے ہاتھ آ گئی ہے۔ خلائی پستول کو حمان نے خفیہ الماری کے خانے میں رکھ کر تالا لگایا، چابی اپنی جیب میں ڈالی اور بادشاہ کے دربار کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات گزر گئی، دن نکل آیا۔ قبرستان پر دھوپ پھیلی تھی۔ کیٹی چبوترے کے ساتھ والی قبر کے اندر تابوت میں بند تھی۔ اسے ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ اندھیرے میں ہے۔ اس نے اوپر ہاتھ اٹھانے چاہے تو یہ محسوس کر کر اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ وہ تو لکڑی کے تابوت میں بند ہے۔ کیٹی نے اپنی ساری طاقت لگا کر تابوت کے ڈھکنے کو اٹھانا چاہا، مگر وہ اسے اٹھانے میں ناکام رہی کیونکہ تابوت کے اوپر تو کئی من مٹی پڑی ہوئی تھی۔ کیٹی مار تو نہیں سکتی تھی کیونکہ اسے زندہ رہنے کے لیے معمولی آکسیجن ہی کافی تھی، مگر وہ تابوت میں سے باہر بھی نہیں نکل سکتی تھی۔ کیٹی آنکھیں بند کر کر رہ گئی۔ یوں ہی 15 دن گزر گئے۔ بادشاہ تو ان کے کاندھے کے زخم میں جو انسانی بیجا بڑھا گیا تھا اسے کیڑے چٹ کر گئے تھے اور اب نئے انسان کے تازہ بیجے کی ضرورت تھی۔ بادشاہ کو درد شروع ہو گیا۔ اس نے حمان وزیر کو حکم دیا کہ اپنا آدمی بھیج کر کھوپڑی کا بیجا نکال کر زخم میں ڈالا جائے۔ حمان نے فوراً اپنی طلسمی کدے میں جا کر ایک خاص پائپ کے بنڈل کو زور سے گھما دیا۔ اس میں سے نیلی روشنی کی آبشار نکلی اور اوپر مصنوعی چاند پر جا کر غائب ہو گئی۔ حمان غور سے مصنوعی چاند کو دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد یہی نیلی روشنی کی آبشار دوبارہ سے مصنوعی چاند کی سطح پر سے ابھر کر نیچے آنے لگی۔ اب اس روشنی کے ساتھ ایک گول تختہ بھی تھا جس پر ایک انسان کو سانپ نے جگڑ رکھا تھا۔ یہ بادشاہ کا تازہ شکار تھا۔ آپ سن کر حیران ہوگے کہ یہ امبر ناگ ماریا اور کیٹی کا خلائی انسانی ساتھی تھیو سانگ تھا۔ تھیو سانگ ایک مدت سے خلائی سیاروں کی در بدری کرتا ہوا اس زمینی ماحول والے سیارے میں پہنچ گیا تھا۔ اس پر پہلی مصیبت یہ نازل ہوئی کہ اس کے پاس جو چیزوں کو چھوٹا کر دینے کی طاقت تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ اب تھیو سانگ صرف اسی صورت مار سکتا تھا کہ اس کے ہاتھ کی کسی بھی انگلی کو کاٹ دیا جائے، لیکن اگر اس کی کھوپڑی کھول کر اس کا دماغ ہی نکال دیا جاتا تو وہ پھر مردے سے بھی بدتر ہوگا، نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا۔ تھیو سانگ کو سانپ نے بری طرح سے جکڑ رکھا تھا، اگرچہ وہ بھی خلائی انسان تھا، مگر سانپ کی لپیٹ اتنی سخت اور مضبوط تھی کہ وہ اس سے نکل نہیں سکتا تھا۔ تھیو سانگ کو نیلی روشنی والا تختہ حمان کے طلسمی کدے میں ڈال کر غائب ہو گیا۔ حمان نے سانپ کو حکم دیا، اسے ڈسو اور واپس سے مصنوعی چاند میں چلے جاؤ۔ سانپ کو پہلے تھیو سانگ میں سے مقدس ناگ کی بھوک کبھی کبھی آ جاتی تھی۔
اب جو وہ اپنا اٹھا ہوا پھن نیچے تھیو سانگ کے منہ کے پاس لایا تو اسے تھیو سانگ کے جسم سے مقدس ناگ دیوتا کی بو آتی، کیونکہ تھیو سانگ تو ایک عرصے سے ناگ کے ساتھ ساتھ سفر کر رہا تھا۔ سانپ نے ایک دم سے تھیو سانگ کو چھوڑ دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ ہمال نے چلا کر اپنے غلاموں سے کہا کہ سانپ کو مار ڈالو اور اس آدمی کو زنجیروں میں جکڑ دو۔ ساتھ ہی ہمال نے ایک ایسا طلسم پڑھ کر پھونکا کہ تھیو سانگ نیم بے ہوش ہو کر وہیں فرش پر پڑا رہا۔ ہمان کے غلاموں نے اسے وہیں زنجیروں میں جکڑ دیا۔ ہمان بڑا پریشان تھا کہ سانپ نے اسے ڈسنے سے کیوں انکار کیا۔ ہمان نے نیم بے ہوش تھیو سانگ کو وہیں چھوڑا اور دوسرے زہریلے سانپ کو لینے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرہ خالی رہ گیا تو وہی سانپ جس نے تھیو سانگ کو ڈسنے سے انکار کیا تھا ایک الماری کے پیچھے سے نکل کر تھیو سانگ کے پاس آیا۔ اسے مقدس ناگ کی برابر بو آ رہی تھی۔ سانپ نے پھنکار ماری تو تھیو سانگ کی زنجیریں ٹوٹ گئیں اور اس پھنکار کی گرمی سے تھیو سانگ پر کیا گیا طلسم بھی بے اثر ہو گیا۔ تھیو سانگ اٹھ کھڑا ہوا، سانپ نے اس کے آگے اپنا سر جھکا دیا اور غائب ہو گیا۔ تھیو سانگ نے دیکھا کہ کمرے کی دیوار میں چھت کے قریب ایک روشن دان ہے۔ اس نے الماری کو گھسیٹ کر روشن دان کے نیچے کیا اور روشن دان پر چڑھ کر دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ تھیو سانگ ایک راہداری میں گرا۔ یہ راہداری ایک ڈھکے ہوئے برآمدے کی طرح کی تھی۔ تھیو سانگ راہداری کے نیم اندھیرے میں ایک طرف کو دوڑنے لگا۔ راہداری خالی تھی۔ آگے وہ ایک طرف کو گھومی تو سامنے اچانک ایک سپاہی نظر آیا۔ سپاہی نے تھیو سانگ کو دیکھ کر تلوار نکالی، مگر تھیو سانگ تو پہلے سے ہی ہوشیار تھا۔ وہ اچھل کر سپاہی پر گرا اور اسے تلوار سمیت نیچے گرا کر اس کا کام تمام کر دیا۔ تھیو سانگ تیزی سے اٹھ کر دوسری طرف دوڑا۔ سامنے ایک تنگ سا دروازہ تھا۔ اس دروازے کے باہر کی جانب ایک مشعل جل رہی تھی۔ وہ چھلانگ لگا کر دروازے سے باہر کو گیا۔ یہ جگہ شاہی محل کا وہ باغ تھا جہاں ایک طرف حویلیاں سی بنی ہوئی تھیں۔ رات ہونے کی وجہ سے یہاں اندھیرا چھا جاتا تھا۔ کہیں کہیں کسی حویلی کی کھڑکی میں سے شمع کی روشنی ہو رہی تھی۔ تھیو سانگ باغ کی دیوار کے ساتھ جھک کر بڑھنے لگا۔ ایک جگہ رات کا پہرے دار سپاہی آواز لگاتا اس کے قریب سے گزر گیا۔ تھیو سانگ اندھیرے میں ہو گیا۔ پہرے دار کے جانے کے بعد تھیو سانگ نے آنکھیں کھول کر غور سے اندھیرے میں دیکھا۔ کچھ فاصلے پر اسے باغ کا محرابی دروازہ دکھائی دیا جہاں دو پہرے دار سپاہی موجود تھے۔ اب اسے اپنے پیچھے سپاہیوں کے دوڑنے بھاگنے کی آوازیں آنے لگی تھیں۔ ہمان کو تھیو سانگ کے فرار کا علم ہو چکا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ قیدی کو گرفتار کیا جائے۔ تھیو سانگ نے سوچا کہ وہ دروازے میں سے نہیں گزر سکتا کیونکہ ایک وقت میں دو سپاہیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تھیو سانگ دیوار کے ساتھ ساتھ ایک اندھیری جگہ پر پہنچ گیا۔ یہاں ایک درخت اگا ہوا تھا جس کی شاخیں اوپر دیوار پر سایہ کیے ہوئے تھیں۔ تھیو سانگ نے درخت پر چڑھ کر دیوار کے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ وہ ایک اندھیری کھائی میں گرا۔ اس کے پیچھے سپاہیوں کی آوازیں بلند ہونے لگی تھیں۔ تھیو سانگ نے اٹھ کر ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ رات کی تاریکی میں ایک کھیت میں سے نکلنے کے بعد وہ ایک خشک نالے میں آ گیا۔ یہاں سے باہر نکلا تو اس کے سامنے دور تک اونچا نیچا میدان پھیلا تھا۔ میدان کے آخری کنارے پر اسے درختوں کا جھنڈ دکھائی دے رہا تھا۔ تھیو سانگ دوڑتا چلا گیا۔ میدان عبور کیا۔ درختوں کے جھنڈ میں اس نے ایک شکستہ سی چار دیواری دیکھی۔ وہ اس میں داخل ہو گیا۔ یہ وہی قبرستان تھا جس میں چبوترے کے پاس والی پرانی سی قبر میں کیٹی دفن تھی۔ اپنے ارد گرد اندھیرے میں کپڑے پھیلی دیکھ کر تھیو سانگ کو خیال آیا کہ بہتر یہی ہے کہ وہ کسی قبر کے اندر چھپ جائے اور موقع ملنے پر وہاں سے فرار ہو کر شہر کی وادی میں داخل ہو کر بھاگنے کی کوشش کرے، وہاں کی دیوار سے نکلنے کی۔ تھیو سانگ قبرستان کے درمیان میں آ گیا۔ یہاں کتنی ہی قریبی اندھیرے میں ابھری ہوئی قبریں تھیں۔ اسے دور سے ایک اونچا سا چبوترا نظر آیا۔ چبوترے کے پیچھے چھپ کر قبروں کا جائزہ لینے لگا۔ وہ چھپنے کے لیے کسی قبر کو پسند کر رہا تھا۔ اس نے ایک قریبی قبر پر ہاتھ رکھا تو اسے مٹی نرم لگی۔ اس قبر میں کیٹی بند تھی۔ تھیو سانگ نے مٹی کو ہٹانا شروع کر دیا۔ نیچے تابوت نکل آیا۔ تھیو سانگ نے ایک گہرا سوراخ بنا لیا تھا۔ وہ سوراخ میں گھس کر تابوت کے پاس اکڑو ہو کر بیٹھ گیا۔ اس نے سوراخ کے آگے گھاس پھوس ڈال دیا تاکہ باہر کسی کو پتہ نہ چلے۔
अचानक थ्योसांग को केटी की खुशबू आई। थ्योसांग हड़बड़ा उठा। केटी की खुशबू कहाँ से आ रही है? उसने अंधेरे में ताबूत की तरफ देखा, उस पर हाथ मारा। अंदर से केटी ने भी ताबूत की छत को थपथपाया। उसे भी थ्योसांग की खुशबू आ गई थी। केटी ने अंदर से पुकारा, थ्योसांग, क्या ये तुम हो? थ्योसांग खुशी से चिल्लाया, केटी, तुम ताबूत के अंदर हो? हाँ थ्योसांग, मुझे बाहर निकालो। थ्योसांग बड़ी तेजी से मिट्टी को हटाने लगा। फिर उसने ताबूत का ढकना खोल दिया। उसके अंदर केटी लेटी हुई थी। ढकना खुलते ही केटी उठ बैठी। थ्योसांग उसे कब्र के सुराख में से बाहर निकाल कर ले आया। केटी, तुम यहाँ कैसे पहुंची? अंबरनाग और मारिया कहाँ है? केटी ने आह भरकर कहा, ये बड़ी लंबी कहानी है थ्योसांग, फिर सुनाऊंगी। पहले ये बताओ कि तुम कैसे आ गए और इस कब्र में क्या कर रहे थे? थ्योसांग ने अपनी सारी कहानी केटी को मुंतसर सुना दी। केटी ने कहा, तुम खुशकिस्मत हो कि साहब ने तुम्हें बचा दिया। मैं तो खुद बड़ी मुश्किल से जान बचा सकी हूँ। बादशाह तो उनका जादूगर वजीर तो अपनी तरफ से मुझे मारकर जिंदा दफन कर चुका था। थ्योसांग बोला, मेरा ख्याल है कि हमें रात के अंधेरे में इस शहर से निकल जाना चाहिए। केटी ने कहा, तुम्हारे पास जो दूसरों को छोटा करने की गैर मामूली ताकत थी, इसका क्या हुआ? थ्योसांग ने ठंडा सांस भरा और बोला, मेरी समझ में कुछ नहीं आता। जब से मैं हमान जादूगर के मसनूई चांद में डाला गया हूँ, मेरी ये ताकत गायब हो गई है। अब मैं किसी शय को उंगली लगाकर छोटा नहीं कर सकता। यह तो बड़ी बुरी बात हुई है, केटी ने कहा। थ्योसांग बोला, फिर क्या हुआ? हमें हर हालत में जान बचानी है। मैं तो यही मशवरा दूंगा कि हमें सुबह होने से पहले पहले यहाँ से निकल जाने की कोशिश करनी चाहिए। केटी बोली, जंगल में मेरी खलाई शटल जरूर मौजूद होगी। अगर हम किसी तरह से वहां तक पहुंच गए तो फिर इस सियारे से निजात हासिल कर सकते हैं। थ्योसांग कहने लगा, यहाँ हम पकड़े जा सकते हैं केटी, आओ यहाँ से निकल चलें। तुम शहर की चारदीवारी से वाकिफ हो, हम चारदीवारी फलांगने की कोशिश करते हैं। केटी का दिल नहीं मानता था, मगर वो थ्योसांग के मजबूर करने पर कब्र से बाहर निकलकर उसके साथ चल पड़ी। वो बड़ी एहतियात से फूंक फूंक कर कदम रखते हुए कब्रिस्तान के दरवाजे से बाहर निकल आए। आसमान तारों से भरा हुआ था। दूर उन्हें शाही महल की जानिब मशल की रोशनियां इधर उधर जाती नजर आईं। केटी ने कहा, ये सिपाही हैं जो घोड़ों पर सवार हमारी तलाश में निकले हुए हैं। थ्योसांग ने कहा, फिर हमको किधर जाना चाहिए? तुम इस शहर से थोड़ा बहुत वाकिफ हो, इसलिए पूछ रहा हूँ। केटी बोली, कब्रिस्तान के अकब की जानिब शहर का एक दरवाज़ा है, जहाँ से शहर का कूड़ा करकट बाहर ले जाया जाता है। हमें इस दरवाजे से फरार होने की कोशिश करनी चाहिए। मेरे साथ आओ। केटी ने थ्योसांग को साथ लिया और कब्रिस्तान के पीछे से होकर वीरान इलाके से गुजरने लगी। कोई 2 फरलांग चलने के बाद उन्हें कच्ची सड़क पर एक बहुत बड़ी बैलगाड़ी दिखाई दी, जिस पर शहर का कूड़ा करकट लदा हुआ था। केटी ने चौंक कर कहा, अगर हम किसी तरह से इस बैल के कूड़े करकट में छुप कर बैठ जाएं तो पहरेदारों की नज़रों से बचकर हम दरवाजे पे से निकल सकते हैं। थ्योसांग ने कहा, अच्छा ख्याल है, चलो कोशिश करते हैं। दोनों कच्ची सड़क पर आ गए। अब वो अंधेरे में बैलगाड़ी के पीछे पीछे झुककर चल रहे थे। बैलगाड़ी आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी। शहर का पुराना दरवाजा करीब आ रहा था। केटी ने सरगोशी में कहा, मैं गाड़ी पर चढ़ने लगी हूँ, तुम भी मेरे पीछे ऊपर चढ़ जाना। ये कहकर केटी बैलगाड़ी के तख्ते पर पाँव उड़ाकर ऊपर चढ़कर कूड़े करकट में छुप गई। उसके बाद थ्योसांग ने भी बैलगाड़ी पर चढ़ गया। बैलगाड़ी को एक स्याह फाम गुलाम चला रहा था। उसने गाड़ी को दचके लगते महसूस किए तो गाड़ी खड़ी कर दी, उतरकर पीछे आ गया। कूड़े के करकट के ढेर को देखा। केटी और थ्योसांग उसके अंदर से पूरी तरह से छुप चुके थे। गुलाम ने सोचा कि हो सकता है कि घड़ों की वजह से गाड़ी को दचके लगे हों। वो दोबारा से गाड़ी पर बैठकर बैलों को हंकाता आगे बढ़ा। शहर के दरवाजे पर 2 सिपाही रात की ड्यूटी पर थे। उन्होंने स्याह फाम को देखा तो मुस्कुराए। गुलाम ने सलाम किया। वो रोज रात को कूड़ा करकट लेकर बाहर जाता था। सिपाहियों ने उससे मजाक के 2-4 जुमले कहे और इसे दरवाजे से गुजरने की इजाज़त दे दी। बैलगाड़ी दरवाजे से गुजरकर शहर से बाहर एक उजाड़ मैदान की तरफ चलने लगी। काफ़ी दूर जाकर गुलाम ने गाड़ी खड़ी कर दी, मगर इससे पहले ही केटी और थ्योसांग गाड़ी में से छलांग लगाकर अंधेरे में गुम हो चुके थे। वो दोनों अंधेरे में एक तरफ को दौड़े जा रहे थे। केटी ने दौड़ते दौड़ते कहा, हम गांव की तरफ नहीं जाएंगे, वहाँ ज़रूर फौज के सिपाही हमें तलाश कर रहे होंगे। खलाई शटल की तरफ चलो, जैसे भी हो। थ्योसांग बोला,
ہمیں چکر لگا کر جنوبی جنگل کی طرف جانا ہوگا، کیٹی نے کہا۔ خلائی مخلوق ہونے کی وجہ سے ان دونوں کا دوڑنے سے زیادہ سانس نہیں پھولا تھا۔ دوڑتے دوڑتے یہ جنوبی پہاڑیوں کے سلسلے میں آگے۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو آگے ایک چٹیل میدان تھا۔ میدان میں سے گزرے تو سامنے جنگل شروع ہو گیا۔ اس جنگل میں میری خلائی شٹل ہے، کیٹی بولی۔ تھیو سانگ اور تیزی سے دوڑنے لگا۔ جنگل میں پہنچ کر وہ رک گئے اور ایک جگہ تھوڑی دیر دم لینے کو رکے۔ انہیں جنگل میں ایک طرف گھوڑوں کے ہنہنانے اور پھر سپاہیوں کے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دی۔ سپاہی جنگل میں پہنچ چکے ہیں، کیٹی نے کس قدر گھبرا کر کہا۔ تھیو سانگ نے کہا، ہم جنگل میں اپنے آپ کو چھپا سکتے ہیں، فکر نہ کرو۔ وہ بڑی احتیاط سے جنگل کے اندھیرے میں آگے بڑھنے لگے۔ اس اندھیرے میں بھی کیٹی ٹھیک سمت کو جا رہی تھی۔ اس کا اندازہ بالکل درست تھا۔ کافی دور چلنے کے بعد انہوں نے انسانوں کی آوازیں سنی۔ وہ دونوں وہیں رک گئے۔ کیٹی نے کہا، لگتا ہے سپاہی ہماری خلائی شٹل کے پاس کھڑے ہیں۔ قدم قدم چلتے ایک جگہ جھاڑیوں کے پیچھے آ کر کیٹی اور تھیو سانگ نے شاخیں ہٹا کر دیکھا تو مشعل کی روشنی میں خلائی شٹل کے پاس 6-7 سپاہی نیزے تانے کھڑے تھے۔ ان کا کمانڈر تلوار ہاتھ میں لیے خلائی شٹل کی طرف حیرت سے تک رہا تھا۔ پھر اس نے چلا کر کہا، یہ دشمن کا کوئی خفیہ قلعہ ہے، اس پر حملہ کر دو۔ تمام سپاہی نیزے تانے خلائی شٹل پر ٹوٹ پڑے۔ انہوں نے خلائی شٹل پر نیزوں اور تیروں کی بارش کر دی، مگر خلائی شٹل کی فولاد سے ٹکرا ٹکرا کر تیر اور نیزے نیچے گرتے چلے گئے اور کمانڈر نے چیخ کر ہاتھ بلند کیا، ٹھہر جاؤ۔ سپاہی رک گئے۔ کمانڈر تلوار لے کر فوراً آگے بڑھا، مگر وہ خلائی شٹل کے بند دروازے کو بھلا کیسے کھول سکتا تھا؟ وہ سیڑھی پر چڑھ کر بند دروازے پر تلوار کے وار کرنے لگا، لیکن دروازے پر کوئی اثر نہ ہوا۔ اس نے نیچے اتر کر کہا، اسے آگ لگا دو۔ کیٹی اور تھیو سانگ نے چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ اگر خلائی شٹل کو آگ لگ گئی تو بہت برا ہوگا، کیٹی نے کہا۔ اگر انہوں نے زیادہ آگ بھڑکائی تو شٹل کے جیٹ راکٹ میں سے آگ اندر جا کر شٹل کو تباہ کر دے گی۔ سپاہی درختوں کی بڑی بڑی شاخیں کاٹ کر خلائی شٹل کے ارد گرد جمع کر رہے تھے۔ تھیو سانگ نے کہا، ہمیں کوئی جوابی کارروائی کرنی چاہیے کیٹی، نہیں تو ہم ساری زندگی اس سیارے سے نہ نکل سکیں گے۔ ابھی وہ باتیں کر رہے تھے کہ خلائی شٹل کو آگ لگ گئی۔ کیٹی اور تھیو سانگ سکتے میں آ کر تکنے لگے۔ سپاہیوں نے لکڑیوں پر کوئی ایسا تیل ڈالا تھا کہ ایک دم سے آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اس آگ نے شٹل کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کیٹی نے کہا کہ شٹل کا ایندھن پھٹا تو تباہی مچ جائے گی، یہاں سے بھاگ چلو۔ تھیو سانگ اور کیٹی تیزی سے پیچھے کو دوڑے، مگر سپاہی ابھی تک وہیں کھڑے خلائی شٹل کے جلنے کا منظر دیکھ رہے تھے اور خوشی سے نعرے لگا رہے تھے۔ آگ شٹل کے ایندھن تک پہنچی تو شٹل ایک خوفناک دھماکے سے پھٹ پڑی۔ جتنے سپاہی ارد گرد کھڑے تھے درختوں کے ساتھ ہی ان کے پرکھچے اڑ گئے۔ اس وقت تھیو سانگ اور کیٹی جنگل میں کافی دور پہنچ چکے تھے۔ کیٹی نے کہا، آخری امید بھی بجھ گئی۔ تھیو سانگ بھی رک گیا، یقیناً سارے کے سارے سپاہی ہلاک ہو گئے ہوں گے۔ کیٹی نے کہا، اس دھماکے میں کوئی نہیں بچا ہوگا۔ تھیو سانگ نے پوچھا، اب ہمیں کہاں جانا چاہیے؟ کیٹی نے کہا، ظاہر ہے ہم اس سیارے پر پھنس کر رہ گئے ہیں۔ اب ہمیں کسی خفیہ جگہ پر چھپ کر کسی نئے منصوبے کی تیاری کرنا ہوگی۔ تھیو سانگ بولا، لیکن وہ خفیہ جگہ کون سی ہو سکتی ہے؟ اس جنگل میں تو بادشاہ کے سپاہی پہنچ جائیں گے۔ کیٹی نے سوچتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اس سیارے کے جنوب کی طرف نکل جانا چاہیے۔ وہ علاقہ ضرور ویران ہوگا اور ہمیں کوئی نہ کوئی چھپنے کی جگہ مل جائے گی۔ دونوں جنگل کے جنوب کی طرف چلنے لگے۔ دوسری طرف تھیو سانگ کے فرار کے بعد ہمان جادوگر نے دھندلے طلسمی شیشے کی مدد لی اور اس سے تھیو سانگ کے بارے میں پوچھا کہ وہ کہاں چلا گیا ہے۔ دھندلے شیشے کے چہرے نے کہا، ہمان، جس شخص کو تم تلاش کر رہے ہو وہ ایک ایسے خلائی سیارے کی مخلوق ہے جس میں الیکٹرونک تابکاری اتنی مدھم ہے کہ میں اسے تلاش نہیں کر سکتا۔ تمہارا طلسم یہاں کام نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر دھندلا چہرہ غائب ہو گیا۔ ہمان تو سٹ پٹا گیا۔ اس نے فوراً سے حکم دیا کہ مفرور قیدی کو ملک کے کونے کونے میں تلاش کیا جائے۔ سپاہیوں کے دستے رات کی تاریکی میں نکل کھڑے ہوئے۔ جب صبح کا سورج نکلا تو تھیو سانگ اور کیٹی ایک بہت بڑے پہاڑ کو عبور کر کر اس کی دوسری جانب پہنچ گئے۔ یہاں ایک دریا بہہ رہا تھا۔ آبادی کا کوئی نشان نظر نہیں آ رہا تھا۔ تھیو سانگ بولا، ہمیں یہ دریا ہر حالت میں پار کرنا ہوگا کیٹی۔ کیٹی نے دریا کے پاٹ کی طرف دیکھا اور کہا، یہاں کوئی کشتی وغیرہ نظر نہیں آ رہی، ہمیں تیر کر دریا پار کرنا ہوگا۔
وہ دریا میں اترنے کی تیاریاں ہی کر رہے تھے کہ کیٹی نے ایک طرف اشارہ کیا۔ وہ دیکھو، ایک کشتی چلی آ رہی ہے۔ کشتی سامنے والے کنارے سے آ رہی تھی اور اس میں سامان لدا ہوا تھا۔ شاید یہ بار بردار کشتی ہے، مال اس کنارے پر اتار کر ضرور واپس جائے گی۔ ہم اس کشتی کے ذریعے دوسرے کنارے پہ پہنچ سکتے ہیں، کیٹی نے کہا۔ کشتی والا ملا جو ہے وہ ہمارا گواہ بن جائے گا کہ ہم دریا پار کر گئے تھے۔ تھیو سانگ بولا، یہ خطرہ ہمیں موڑ لینا ہی ہوگا کیٹی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اتنی دیر میں کشتی کنارے پر آ کر لگ گئی۔ کشتی پر سبزیوں کے بوڑے سے لدے ہوئے تھے۔ 4 آدمی کشتی سے اترے۔ انہوں نے بڑے بڑے بوڑوں کو کشتی سے اتارنا شروع کر دیا۔ جب کشتی خالی ہو گئی اور کشتی کنارے کنارے چلنے لگی، جب خالی کشتی کیٹی اور تھیو سانگ کے قریب سے گزری تو کیٹی نے ملا کو آواز دی، بھائی ہمیں پار لے جاؤ گے کیا؟ ملا نے کشتی کو روک لیا۔ تھیو سانگ اور کیٹی کی طرف دیکھا اور بولا، آ جاؤ بہن، میں بھی پار ہی جا رہا ہوں۔ تھیو سانگ اور کیٹی خالی کشتی میں سوار ہو گئے۔ ملا نے کشتی کو دوسرے کنارے کی طرف پانی میں ڈال دیا۔ دریا پار علاقوں کے 2 اور 4 جھونپڑوں کے سوا کوئی آبادی نہیں تھی۔ تھیو سانگ اور کیٹی وہاں سے بھی آگے روانہ ہو گئے۔ اس طرح سے وہ سارا دن سفر کرتے رہے۔ رات کو وہ ایک ایسے بنجر اور ویران علاقے میں پہنچے جہاں نسواری رنگ کے ایسے پہاڑ تھے جن میں غار بنے ہوئے تھے۔ ان پہاڑوں کے درمیان ایک ندی بہہ رہی تھی۔ ندی کے ایک کنارے پتھریلے تھے۔ ان پہاڑوں میں جہاں ندی موڑ کاٹتی تھی، انہیں ذرا بلندی پر ایک مندر بنا ہوا نظر آیا۔ اس مندر تک جانے کے لیے پتھر کی سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں، مگر یہ سیڑھیاں ٹوٹی پھوٹی تھیں۔ کیٹی نے کہا، ہم کچھ دیر کے لیے اس مندر میں چھپ سکتے ہیں۔ تھیو سانگ کو کیٹی کی تجویز پسند آئی۔ دونوں پتھر کی سیڑھیاں چڑھ کر مندر کے دروازے پر آ گئے۔ مندر کا دروازہ ادھ کھلا تھا۔ تھیو سانگ نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مندر ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جس میں ایک پتھر کی مورتی رکھی تھی۔ مورتی کی شکل بڑی ڈراؤنی تھی۔ اس کے جسم پر سرخ رنگ کا ایک تیل سا ملا ہوا تھا جو کہ سیاہ پڑنے لگا تھا۔ کیٹی نے کہا، یہ کوئی بے آباد مندر ہے، لگتا ہے یہاں کبھی کوئی اس مورتی کی پوجا کرنے نہیں آیا۔ محسوس تو ایسا ہی ہوتا ہے، تھیو سانگ نے کہا۔ بہرحال ہمیں کچھ دیر یہاں رہ کر یہ سوچنا ہوگا کہ آگے کیا کریں۔ انہوں نے مندر کی کوٹری کے ایک کونے کو صاف کیا اور وہاں بیٹھ کر آرام کرنے لگے۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ نیچے پتھروں کی وادی میں شام کے سائے اترنا شروع ہو گئے تھے۔ رات کا اندھیرا آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ تھیو سانگ اور کیٹی باتیں کرنے لگے۔ تھیو بھائی، خلائی شٹل تو جل کر راکھ ہو گئی ہے، اب ہمارے پاس یہاں سے فرار ہونے کا ذریعہ نہیں ہے۔ تھیو سانگ بولا، تم ہمان جادوگر کے بنائے ہوئے مصنوعی چاند کو بھول گئی ہو؟ میں وہاں رہ چکا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ وہاں 1-2 بار چھوٹے خلائی جہاز اترے تھے۔ مجھے تو یہ ہمان جادوگر بہت بڑا سائنسدان لگتا ہے۔ جادو کا تو اس نے ڈونگ بنا رکھا ہے تاکہ بادشاہ پر اس کا رعب جمع رہے۔ کیٹی نے کہا، امبر ناگ ماریا نے مجھے ایک بار بتایا تھا کہ قدیم زمانوں میں انہوں نے دمشق شہر میں ایک کیمیا دان کو دیکھا تھا جو ایک کنویں سے ہر رات کو ایک چاند طلوع کرتا تھا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قدیم زمانے میں بھی لوگ سائنس میں کافی ترقی کر چکے تھے۔ ہو سکتا ہے ہمارے بھی کوئی کیمیاوی مصنوعی چاند بنا کر آسمان پر چھوڑ رکھا ہو اور اس کا دوسرے خلائی سیاروں سے رابطہ ہو، تھیو سانگ نے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ اس شخص کا کسی دوسرے قریبی سیارے سے خلائی رابطہ قائم ہے، کیونکہ 1-2 بار میں نے اپنی آنکھوں سے مصنوعی چاند کو پہاڑیوں سے خلائی راکٹ کو اترتے دیکھا ہے۔ کیٹی بولی، تمہارا مطلب ہے کہ ہمارے لیے نجات کا یہی ایک راستہ ہے کہ ہم کسی طرح سے مصنوعی چاند پر پہنچ کر وہاں سے فرار ہو سکیں؟ تھیو سانگ مسکرا کر بولا، آخر تم بھی تو خلائی مخلوق ہو، میری بات کی تہہ تک پہنچ جاتی ہو۔ کیٹی نے کہا، مگر مصنوعی چاند تک کیسے پہنچا جائے، سوال یہ ہے۔ تھیو سانگ نے کہا، اس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ پھر کچھ دیر خاموش رہ کر بولا، جس سانپ نے میری زنجیر کو پھنکار مار کر پگھلا ڈالا تھا اور مجھے نہیں کاٹا تھا، اگر وہ کسی طرح سے ہمارے پاس آ جائے تو اس سے مدد لی جا سکتی ہے۔ کیٹی نے کہا، اس سانپ نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ ہمارے جسموں سے ناگ دیوتا کی خوشبو آ رہی تھی، اور ناگ تو ان سب سانپوں کا دیوتا ہے۔ مگر ہم سانپ کو بلا نہیں سکتے کیونکہ
ہمیں ان کی زبان نہیں آتی۔ تھیوسانگ بولا، مصنوعی چاند پر اس قسم کے سانپوں کا ایک پورا گڑھا بڑھا ہوا ہے جو قیدیوں کو کوٹری کے قریبی ہے۔ کیٹی مایوسی سے سر ہلاتے ہوئے بولی، کچھ نہیں تھیوسانگ، سانپ ہماری کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ ہمیں خود ہی مصنوعی چاند تک پہنچنے اور خلائی مخلوق سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر اس نے تھیوسانگ سے پوچھا کہ کیا اس نے کبھی خلائی راکٹ والی مخلوق کو دیکھا تھا؟ تھیوسانگ بولا، نہیں، میں نے مصنوعی چاند پر کبھی کسی مخلوق کو نہیں دیکھا۔ کیٹی نے کہا، تو پھر وہاں کوئی خلائی مخلوق نہیں ہوگی۔ اس مکار اور چلاک ہمار نے خود ہی خلائی راکٹ تیار کر رکھے ہوں گے تاکہ اگر کبھی بادشاہ اس کے خلاف ہو جائے تو وہ ان راکٹوں کی مدد سے اس کے تخت پر قبضہ کر سکے۔ تھیوسانگ خاموش رہا۔ اس کے باتیں کرتے ہی کافی رات ہو گئی تھی۔ مندر میں اندھیرا چھا گیا، وہاں تو کوئی چراغ اور موم بتی بھی نہیں تھی۔ تھیوسانگ اور کیٹی مندر کا دروازہ کھول کر اس کی دہلیز پر آ کر بیٹھ گئے۔ آسمان پر نیلے ستارے چمک رہے تھے۔ یہاں کی فضا بالکل ان کی اپنی زمین کی طرح کی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ یہ زمین ابھی اپنی تہذیب کے ابتدائی دور سے گزر رہی تھی۔ ہمارے پاس پرانے زمانے کی تاریخ سے واقفیت پیدا کرنے کے دو ہی ذریعے ہیں۔ پہلا ذریعہ وہ آثار ہیں جو ہمیں زمین کی کھدائی سے ملتے ہیں اور آثار قدیمہ کے ماہرین ان کی حیت پر غور کرتے ہیں کہ یہ کس زمانے کے آثار ہیں اور اس زمانے میں لوگ کس طرح سے زندگی بسر کیا کرتے تھے۔ دوسرا ذریعہ تاریخ کی پرانی کتابیں اور تختیاں وغیرہ ہے۔ اگرچہ ہم آج سے 5-6 ہزار برس پیچھے کی پرانی تہذیب و تمدن سے واقف ہو گئے ہیں، مگر ہمیں ابھی تک اس بات کا علم نہیں کہ اس قدیم زمانے میں بھی لوگ سائنس میں کتنی ترقی کر چکے تھے۔ جنوبی امریکہ میں خلائی جہازوں کے اترنے کے اڈے کے آثار اور پرانی غاروں کی دیواروں پر راکٹوں کی بنی ہوئی تصویریں اس بات کی گواہی دیتی ہیں کہ آج سے ہزاروں برس پہلے ہماری زمین پر کوئی خلائی مخلوق اتری تھی اور وہ یہاں کافی دیر تک آباد رہی ہے۔ آج کے خلائی سائنسدان یہ بھی کہتے ہیں کہ کسی وجہ سے یہ خلائی مخلوق واپس اپنے سیارے کی طرف روانہ ہو گئی۔ ان کا یہ بھی خیال ہے کہ چونکہ وہ کسی بہت ہی دور دراز سیارے سے یہاں آئے تھے، اسی لیے ہو سکتا ہے کہ ابھی وہ اپنے سیارے پر نہ پہنچے ہوں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے سیارے پر کچھ عرصہ رہنے کے بعد واپس ہماری زمین کی طرف روانہ ہو گئے ہوں اور زیادہ فاصلہ ہونے کی وجہ سے ابھی تک آدھے راستے میں ہی ہوں۔ بہرحال 100% آج کے خلائی سائنس کے ماہرینوں کا خیال ہے کہ کبھی ہماری زمین پر آسمان سے کوئی مخلوق ضرور اتری تھی جو نہ جانے کیوں واپس چلے گئی، اور اس مخلوق کے جانے کے بعد ہماری زمین کے لوگوں نے ان کے راکٹوں کی تصویریں اپنے غاروں میں بنانا شروع کر دیں۔ اچانک انہیں مندر کی دہلیز پر بیٹھے بیٹھے انسانوں کی باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ دونوں جلدی سے مندر کے چبوترے سے نیچے آ کر جدھر سے آوازیں آ رہی تھیں ادھر دیکھنے لگے۔ انہیں رات کے اندھیرے میں ندی پر مشلوں کی روشنی دکھائی دی۔ ایک کشتی ندی میں چلی آ رہی تھی جس میں کچھ آدمی بیٹھے تھے۔ مشلوں کی روشنی میں سپاہیوں کی ڈالیں، نیزے اور تلواریں چمک رہی تھیں۔ کیٹی نے کہا، یہ تو کوئی سپاہی ہیں، شاید ہماری تلاش میں آئے ہیں۔ تھیوسانگ بولا، اس چٹان کی طرف بھاگو۔ دونوں مندر کے چبوترے سے بھاگ کر چٹان کے پیچھے چھپ گئے۔ کشتی کنارے پر آ کر رک گئی۔ 6-7 سپاہی اس میں سے نکل کر مندر کی طرف بڑھے۔ ایک سپاہی نے اوپر اشارہ کر کر کہا، ہم اس مندر میں رات آرام کریں گے، صبح تلاش کر لیں گے مفرور قیدیوں کو۔ سپاہیوں نے کشتی کو کنارے سے باندھ دیا اور چبوترے کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ تھیوسانگ کے ذہن میں ایک منصوبہ آ گیا۔ اس نے کیٹی سے سرگوشی میں کہا، میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ دونوں اندھیرے میں چٹان سے نکل کر ایک طرف بڑھنے لگے۔ تھیوسانگ آگے آگے تھا۔ بڑے بڑے پتھروں کے پیچھے سے ہوتے ہوئے یہ دونوں نیچے ندی کے کنارے پر آ گئے۔ یہاں گپ اندھیرا تھا۔ سپاہی مشلوں کے ساتھ اوپر مندر میں چلے گئے تھے۔ اس ویرانے میں انہوں نے کشتی پر کسی محافظ کو چھوڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ تھیوسانگ نے کیٹی سے کہا، ہم یہ کشتی لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ کیٹی اندھیرے میں چمکیلی آنکھوں سے تک رہی تھی۔ وہ کچھ نہ بولی۔ اس کے سوا اور کوئی ذریعہ وہاں سے فرار ہونے کا تھا نہ۔ انہوں نے مندر کی طرف دیکھا۔ سپاہی مندر کی کوٹریوں میں گھسے شور مچا رہے تھے۔
دو سپاہی باہر مشلیں لگانے چبوترے پر لیٹ گئے۔ تھیو سانگ اور کیٹی رینگ رینگ کر چلتے کشتی کے قریب آ گئے۔ تھیو سانگ کشتی کا رسہ کھولنے لگا۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، اور اگر میرے پیارے ویورز اور میرے پیارے لسنرز، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہیں میرے چینل کی تمام اپڈیٹس۔ تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کہ آگے کیا ہوا۔ سو اسٹے کنیکٹڈ ود مائی چینل۔ اوکے، اللہ حافظ۔